محترمی، ہمارے ہاں جو عام طور پر اعمال نامے کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے کندھوں پر 2 عدد فرشتے سوار ہیں۔ ایک نیکی کے اعمال لکھتا رہتا ہے، ایک برائی کے اعمال لکھتا رہتا ہے۔ دونوں اپنے اپنے رجسٹر بھرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے نیکیوں کے رجسٹر بھر گئے ہوں گے اور برائیوں کے رجسٹر ابھی خالی رکھے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے برائیوں کے رجسٹر بھر گئے ہوں گے لیکن نیکی کا رجسٹر ابھی خالی ہی پڑا ہوا ہوگا۔ تو یہ سارا کچا چٹھا قیامت کے دن اس آدمی کے حوالے کر دیا جائے گا کہ یہ لو پڑھو، یہ ہیں تمہارے کرتوت، تم نے کیا کیا کچھ کیا۔ ظاہر ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی پہلے سے یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ علیم ہیں، اور علیم بھی ایسے کہ علیم بذات صدور، وہ دلوں کے اندر کے حالات جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے لکھنے لکھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر نہ بھی ہو لکھا ہوا اور اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ بھئی تم نے یہ کام کیا تھا، تو کیا کسی اللہ کے بندے کی یہ ہمت ہوگی کہ کہہ دے کہ پروردگار آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، میں نے تو یہ نہیں کیا تھا؟ تو یہ تضییع اوقات جو کی جاری ہے، آخر یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر اگر آپ نے اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں تھما بھی دیا اور کہا کہ پڑھو اس میں کیا لکھ، کیونکہ اس دنیا میں زیادہ تر آبادی ان پڑھ لوگوں کی ہے اور پڑھے لکھے لوگوں کی کم ہے۔ اگر اس بیچارے نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں تو وہ پڑھے گا کیسے کہ کیا لکھا ہے؟ آپ کوئی بھی کاغذ اس کو تھما دیجیے، اخبار دے دیجیے کہ اس میں یہ لکھا ہے تمہارے بارے میں، بیچارے کو ماننا ہی پڑے گا۔ پھر کون سی زبان میں لکھا ہوگا، اس زبان سے بھی تو واقفیت ہو۔ ہم پڑھے لکھے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے سامنے پشتوں میں کوئی تحریر رکھ دیں کہ صاحب اس میں تمہارے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، تو ہمیں کیا معلوم کہ صحیح لکھا ہوا ہے یا غلط لکھا ہوا ہے؟ تو بات چونکہ اعتماد کی ہوگی، تو اگر اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ تم نے یہ کیا، تو کسی میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ انکار کر دے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن تو آدمی کا پورا جسم گواہی دے گا اور بولے گا، ہاتھ کہیں گے کہ ہمیں اس کام کے لیے استعمال کیا گیا تھا، آنکھیں کہیں گی کہ ہمیں ہمارا استعمال یوں غلط کیا گیا تھا۔ تو جب اتنے سارے گواہ موجود ہوں گے، انسان کا ہاتھ، اس کی آنکھیں، اس کے پیر، اس کی ناک، اس کے سر کا ایک ایک بال، تو پھر اس میں اعمال نامے کی ضرورت ہی کون سی پڑتی ہے کہ صاحب آپ اس کے سامنے وہ پیش کریں؟ ہم ہی سمجھتے ہیں کہ یہ اعمال نامے کی کیفیت یہ نہیں ہے، بلکہ اعمال نامے کی کیفیت کچھ اور ہے۔ یہ لکھے پڑھے ہونے کا اور ریکارڈ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک صحیح کام کیا ہے، آپ کا ضمیر اس سے مطمئن ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو کام آپ نے کیا ہے بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کیا، یا کم از کم ایسا کام کیا کہ جس سے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا، تو آپ کا دل، آپ کا ضمیر، آپ کی عقل اپنی جگہ پر مطمئن ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے آپ بے چین رہتے ہیں کہ یار میں اگر یہ نہیں کرتا تو اچھا تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کا اعمال نامہ وہ ہے جو ہم روز رات کو سونے سے پہلے دیکھتے ہیں۔ ہم خواب میں ایسی بہت ساری باتیں دیکھتے ہیں جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے جو کچھ دن میں کیا تھا اس کے نتائج کس طرح سے مرتب ہو رہے ہیں۔ تو اعمال نامے کا تحریری شکل میں ہونا ضروری نہیں ہے، اور اگر وہ آپ کو دے بھی دیا جائے کہ صاحب یہ ہے آپ کا اعمال نامہ، سنبھالیے، ہاں صاحب لکھا ہوا ہے، تو اس پہ اگر کسی من چلے نے وہ اعتراض کر دیا جو کہ غالب نے کیا تھا، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ چچا غالب نے فرمایا تھا، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ سوال یہ ہے کہ فرشتے تو آپ کے ہیں اللہ میاں، وہ ہمارے حق میں تو گواہی نہیں دیں گے، آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ یہاں تو کوئی غیر جانبدار شخصیت ہونا چاہیے تھی جو کہ یہ اعمال نامہ لکھتی۔ آپ کے اپنے مقرر کیے ہوئے ہیں، جو آپ چاہیں گے وہ وہی لکھیں گے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس قسم کی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے بہتر یہی معلوم ہوتا ہے وہ صحیح تھا یا جو ہم نے کیا وہ غلط تھا، اور جو صحیح کام کے نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ نتائج اس دن مرتب ہو جائیں گے، اور جو غلط کام کے نتائج ہوتے ہیں وہ نتائج اس دن مرتب ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ تمام ریکارڈ پیش کرنا اور تحریریں پیش کرنا اور ریکارڈ اتنے رکھنا، اربوں انسان ہیں، اربوں انسانوں کے اتنے رجسٹر کھول کے بیٹھنا، ان کی ورق گردانی کرنا، تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آدمی خود ہی کہے اور جب سامنے ہو تو یہ کہے کہ حضور میں آپ سے شرمندہ ہوں، میں آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دن شرمندگی کی بجائے
اگر آدمی اسی شرمندگی کا احساس آج کر لے اور یہ کہے کہ مولا میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے حضور میں کبھی آ سکوں، آپ مجھ پہ نظر کرم فرمائیے، تو یہ اچھا ہے، یا اس دن یہ اعتراف کرنا جبکہ اعتراف کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اعمال نامے کو بھول جائیے، ابھی اپنے اعمال کے بارے میں سوچئے اور پروردگار سے یہ دعا کیجئے، مولا مجھے میرے اعمال کے نتائج سے بچا کے رکھیے، مجھ پہ نظر کرم فرمائیے۔